السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ نگہت عباسی ایک خاتون ہیں اور ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا والے مزے لے رہے ہیں دو مسلمانوں کی ڈیبیٹ کرا کے، جو کہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے آپ کو خود اندازہ ہوگا، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میرا سوال بڑا تارکک ہے، درگا پنڈال میں اذان بجانے سے وہ پنڈال سیکولر ہو جاتا ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بڑی وڈمبنا ہے اس دیش میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نصرت جہاں کے معاملے کہ بھائی مسلمانوں کو سیکولر ہونا چاہیے، سہشنو ہونا چاہیے، وہ کر رہی ہے تو بہت اچھا ہے، تو پھر جب پنڈال میں جب یہاں سے اذان پڑھ رہا ہے تو اس وقت سہشنو کیوں ہو گئے؟ اس وقت یہ کیوں کہنے لگے کہ سیکولر جو نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ درگا پنڈال میں اذان صحیح پڑھی گئی؟ بالکل پڑھی گئی، صحیح پڑھی گئی، کرنا بھی چاہیے، یہی تو اس دیش کی خوبصورتی ہے، سیکولرزم ہے اور ضروری بھی ہے۔ اذان اور درگا پوجا دونوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک سندیش دینے کی کوشش جا رہی ہے، ایک سمبولک جسچر ہے، تو اس سے بڑی خوبصورتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی شعیب جمائی نے بالکل صحیح بات کہی اور میرا ماننا ہے کہ درگا پنڈال میں اذان ہوئی بہت اچھا ہے، سیکولرزم۔ میں نے تو وہاں کی سجاوٹ دیکھی، تمام دھرموں کو ایک ساتھ لا کے ایکتا کا ادھارن دیا گیا، پر یہ قدم ہندوؤں کی طرف سے اٹھایا گیا، درگا پنڈال میں اٹھایا گیا۔ میں سامنے لے کر آئی ہوں جانماز، میں یہ بچھاتی ہوں، آپ دیکھ لو، یہ جانماز، یہ شعیب جمائی جی، ہاں یہ جانماز ہے، میں یہ بچھا رہی ہوں، آپ اس پر، اور میرے پاس یہ بھی ہے، ہنومان چالیسا بھی ہے، اس پر شعیب جمائی جی آپ چوم کر ایک بار جانماز پر بیٹھ کر صرف ایک دفعہ ہنومان چالیسا پڑھ کر سنا دیجئے، میں مان لوں گی کہ آپ بھی پاکھنڈی نہیں سیکولر ہیں، تو مانوں گی کہ آپ یہاں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہے۔ اور درگا پنڈال میں ہنومان چالیسا، آپ نے درگا پنڈال میں اذان بولی سیکولر، آپ اس کو ماتھے پر لگائیے، باقاعدہ ہنومان جی کی تصویر ہے۔ آج مولانا صاحب سیکولرزم کا ادھارن طے کریں گے اور دکھائیں گے جنتا کو کہ ایک مسلمان بھی ہنومان جی کی پوجا کر سکتا ہے، ماتھے پہ لگا سکتا ہے، اور جانماز پر بیٹھ کر ہندو دھرم کو باقاعدہ عزت بخش دے سکتا ہے۔ مولانا نکھت عباس مولون ہوتا ہے، مولانا نہیں ہوتا، پہلے آپ سے سوال پوچھیں گے، جواب سن لیجئے، چلیے۔ جی ایکم برہما دتیا ناستی کنچت ناستی ناستی نتس پرتیما استی، ہنومان چالیسا، سن لیجئے، آپ شلوک بتا رہے ہیں، نتس پرتیما استی، یہ سندیش دیتا، میں تو وید کا شلوک نمبر 33 پیراگراف نمبر 301 تمام چیزوں کے ساتھ تارکک استر پر میں بتا رہا ہوں، یہ دھرم سکھاتا ہے، اور جو میں کتاب لے کر آیا ہوں، سن لیجئے، پاکھنڈ تو بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ پاکھنڈی ہے، ایک بار آپ سر پہ لگا کر لائیے ہنومان چالیسا میں پڑھتا ہوں۔ بال سمے رویش نہیں دیکھیں، ہنومان چالیسا شروع سے پڑھی جاتی ہے، ایک بھائیو ادھیکیارو، آپ شروع سے پڑھیے گا، سو تراس بھائیو جگ کو یا سنکٹ کاہو سو جاگ کو تارو، پڑھ دیا، اب آپ اسلام کی بات کرتے نہیں، اب میرا چیلنج ہے، سوکار کیجئے نہیں سوکار کیجئے، یہ عربی میں آپ نے بہت مولوی کی لکھی نا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، ایک شب پڑھ کے دکھائیے، اردو عربی نہیں آتی، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، ایک شب پڑھ کے دکھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنی جانتے ہیں امیر جی، خلیفۃ بلا فضل، اچھا سن لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بولیے، یہ ہے مسلمان۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ اور یہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ جے گنیش دیوا ماتا جا کی پاروتی پتا مہادیوا، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ جے گنیش دیوا ماتا جا کی پاروتی پتا مہادیوا۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں اور غسل میں کتنے فرض ہیں؟ ایک دنت دیاونت چار بھجا داری، جے گنیش جے گنیش جے گنیش دیوا، یہ ہے ہندوستان کی سبھیتا۔ اب جو صورتحال ہے، یہ فتنہ جو ہے بہت شد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر، اور دجال جو اس وقت ہے، دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ، اور شخصی طور پر بش، اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بیخبری کرنا، اور اس کا حربہ کیا ہے؟ تفریق بین اللہ والرسل، اللہ کو مانو، قرآن کو مانو اور اس کی من مانی تعبیر کرو، رسولوں کو چھوڑو، رسول کی بات کو چھوڑو۔ وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے، ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا، ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا، وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا، یہ کوئی مستقل اور دائمی شے نہیں۔ حربہ یہ ہے۔ اس ضمن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے
शैतान लईन और उसके सबसे बड़े एजेंट के जरिए से दज्जालियत जो मरहला वार आगे बढ़ी है, सबसे पहली दज्जालियत जो आई दुनिया में वो रियासत और सियासत के मैदान में आई, सेकुलरिज्म के उन्वान से। मजहब को, खुदा को, खुदाई हिदायत को, खुदाई अहकाम को, आसमानी हिदायत को परे कर दो रियासत से। रियासत कानून ये इंसानों का काम है बनाना, ह्यूमन सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी, अवाम खुद हाकिम है, वो अपने नुमाइंदों के जरिए से जो चाहेंगे कानून बनाएंगे। रख दो अल्लाह को मस्जिद में बंद करो और खुदा को जो है जहां चाहो बंद कर दो, हमारे ऐवान हुकूमत में नहीं आएगा, हमारे कानून साज इदारे में वो नहीं आएगा, हाकमियत उसकी नहीं है, हाकमियत अवाम की। ये दज्जालियत का ये सबसे बड़ा वार, सबसे पहला चीज ही सबसे अहम भी होती है, और ये ग्लोबल हो चुकी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया। वाकया ये है कि अल्लाह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ इससे बड़ी बगावत आज तक नहीं हुई। इससे पहले क्या होता था, एक बड़े खुदा को मानने के साथ छोटे छोटे खुदा भी मान लिए, बस शिर्क होता था। लेकिन खुदा को इस तरह इंसानी मामलात और खासतौर पर जाहिर बात है रियासत और सियासत और कानून, यही तो सबसे बड़ी चीजें होती, उनसे बेदखल कर देना खुदा का, ये इस दौर में हुआ। नंबर 2 दौर आया मईशत का। मईशत की बुनियाद इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म पर करके, आसमानी शरीयतों के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह जो है अमल में वो सूद है। अकाइद में शिर्क नाकाबिल मुआफी, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आमाल में सूद, जिस पर अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है, वो सूद मरकजी शय बन गया मईशत की। बैंकिंग, इंटरेस्ट, कैपिटलिज्म, ये भी ग्लोबल हो चुका है फितना, पूरी दुनिया, मुस्लिम गैर मुस्लिम, मशरकी मगरबी, सब हर जगह। अब तीसरा वार जो आ रहा है या शुरू हो चुका है काफी बड़े पैमाने पर, और मगरिब और उसके जेर असर जो दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर तो वही आ चुका है पूरे तौर पर। अभी आलम इस्लाम में पूरे तौर से नहीं आया है, जिसके लिए बड़ी एक मुनज़्ज़म साजिश के साथ बड़ी जिद्दोजहद हो रही है। वो क्या है, शर्म व हया, इफ़्फ़त व इस्मत के तसव्वुरात और 17 हिजाब के कवानीन और ज़ाब्तों के खिलाफ इससे आज़ाद तहजीब और माशरत। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये शर्म व हया, इस्मत व इफ़्फ़त के तसव्वुरात के ये भी कोई बड़ी आला कद्र है, 17 हिजाब ये भी कोई हकाम है। इन सब की नफी इस्लामी तहजीब को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इससे, इसलिए कि ये इस्लामी तहजीब का बुनियादी नुक्ता है, अहम तरीन है। इस ज़िमन में देखिए, सबसे पहले अमेरिका में उनके जो थिंक टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े मुफक्किर होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो चीजें लिखते हैं और वो गोया के एक तरह की रहनुमाई होती है हुकूमत के लिए। सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी किताब, बल्कि मकाला, तहजीबों का टकराव। अब हमारा असल मामला हमारी तहजीब का मुस्लिम तहजीब से टकराव है, तहजीबों का टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। और उसमें उसने तज्जिया किया, ये चीजें पहले भी बयान हुई हैं, लेकिन इस वक्त एक खास मौजू के तहत मैं तरतीब के साथ इन चीजों को ला रहा हूं। उसने कहा कि टॉयनबी ने कहा है कि दुनिया में आज तक कुल 20 तहजीबें कायम हुई, उनमें से 12 तो मर चुकी, खत्म हो गई, नसीम मनसिया हो गई, 8 अभी मौजूद है। एक हमारी मगरबी तहजीब है, 7 और हैं। इन 7 में से भी 5 तो ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से एसिमिलेट कर सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन आसानी से एसिमिलेट हो गई, वही कल्चर, वही तहजीब, वही बेपर्दगी, वही उरियानी पहले भी थी अब भी आ गई, वही नाच गाना वो पहले भी था अब और ज्यादा हो गया, लिहाजा तहजीबी टकराव वहां तो है ही नहीं। तो एक दो जो तहजीबें हैं वो हमारे लिए चैलेंज हैं, वो लोहे के चने हैं, उन्हें चबाने में वक्त लगेगा। एक मुस्लिम सिविलाइजेशन और एक कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन। कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन के बारे में तो मैं उस वक्त नहीं समझा था कि ये क्या वाकई कोई चीन के अंदर या उसके आसपास के ममालिक में जो बुद्ध मत के पैरोकार शुमार होते हैं, कोई वाकई कोई तहजीब कन्फ्यूशियस के हवाले से है। अभी हाल ही में न्यूज वीक का एक पर्चा छपा है जिसका मेन मजमून था कन्फ्यूशियस का एहया, रिवाइवल। तो ये हो रहा है चीन में इस वक्त। लेकिन ये कि असल हमारा जो मतलब है इस वक्त, हमारा मौजू है वो मुस्लिम सिविलाइजेशन है। उसने उसे भी शुमार किया है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। ये दूसरा दज्जालियत का दौर पूरी दुनिया में भी आया, बैंकिंग, इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, और कुछ इस्लामी ममालिक के अंदर भी, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस रास्ते से चोर दरवाजों से दाखिल हुआ। तो नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर इसरार अहमद साहब ने खूब इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका और बहुत बातिल फ़िरके ऐसे हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी साजिशें करते चले आ रहे हैं।
اس ڈبیٹ سے جو نگہت عباسی اور جو ہے مولانا کے درمیان ہوئی، اس میں ایک فیصلہ تو پکا ہے، مولانا کا بھی، میرا بھی اور اسلام کا بھی، کہ اسلام میں مکسنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہندو کرتے ہیں تو اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، ایک زمین پہ رہنا ہے، کیوں لڑیں؟ یہ بات ہونی چاہیے۔ مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ میڈیا اس طرح کی ڈیبیٹ سے کوئی مقصد حاصل نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا۔ کیا پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف؟ کہ دیکھو یہ آپس میں ایک ہی نہیں ہے، اور اس بات سے صاف پتہ بھی چل رہا ہے۔ دوسرا، ان کی ٹائم پاسی، ان کے پاس کنٹینٹ بنانے اور میڈیا کے پاس لگانے کے لیے ٹائم اور کچھ ہوتا نہیں تو پھر یہ لگا دیتے ہیں۔ ایک اگلی بات جو کہنا چاہوں، ایک مسلمان ایسے مذہب کو کیوں پڑھے یا کیوں اس کی پیروی کرے جس میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے؟ جیسے ہندو مذہب کے اندر بھگوان ہیں، بتوں کی پوجا ہے، تو ایک مسلمان کیوں بت کی پوجا کرے؟ اور آپ بھی کہتے ہو کہ ایک ہندو کیوں اللہ کی عبادت کرے؟ تو مسلمان کیوں کرے؟ نہیں کرے گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کی معافی نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، کٹ مر جائیں گے، نہیں کریں گے۔ نمبر 4 پہ نگہت عباسی، صاف اس نے اہل تشیع کا کلمہ پڑھا ہے، خلیفتہ بلا فصل۔ تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں اہل تشیع کا اور سنیوں کا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نگہت عباسی اہل تشیع میں سے تھی اور مولانا سنیوں میں سے تھے۔ نمبر 5 پہ تھا، ہندوستان میں جگہ بنانے کے لیے اور ہندوؤں کے اندر رہنے کے لیے ان کے مذہب کو ہی اپنانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں 1400 سال پہلے فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی اور صاف ظاہر ہے سارے کافر، دو کو ذکر کر کے سارے کافر ہی آپ سے اس راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے عبادت گاہوں میں اور ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے۔ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے وہ خوش نہیں ہو سکتے، اور ان کے دین کی پیروی آپ نے کرنی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے اسلام ہے۔ نہیں مانتے تو مر کے دیکھ لو۔ نمبر 6، اب اسرائیل بھی دجال پناہ کر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر اظہار احمد صاحب نے فرمایا کہ امریکہ کی دجالیاں، اسرائیل دجالیت کر رہا ہے، اور غزہ میں جو ہے وہ تقریباً 23 لاکھ لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس پانی نہیں پہنچ رہا، اور دجال بھی یہی کرے گا کہ پانی صرف اسی کے پاس ہوگا اور کھانا بھی صرف اسی کے پاس ہوگا۔ تو دجال کی ساری صفتیں اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے کہ ہم شرک کیوں کریں مسلمان، ہم کیوں بھگوان کی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اور کیوں ہم کسی بت کے سامنے جھکیں؟ ایسا کیوں کریں؟ ہم کس لیے کریں؟ آپ کیا کرانا چاہتے ہو ہمیں؟ ہم آپ کے پاس یا ایک زمین پہ، ہندوستان کی زمین پہ اگر رہتے بھی ہیں مسلمان، تو بھائی آپ اپنا لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرا، آپ کا دین اپنا، باقی آپ زمین پہ صحیح طریقے سے زندگی گزارو، وقت گزارو، کیوں فساد مچاتے ہو؟ کیوں مسلمان شرک کرے؟ کیوں کرے؟ کیوں کرے؟ اور اس کو میں 1 کروڑ بار بولوں گا، کیوں کرے؟ اور 8 بھی یہی کہ یہی میڈیا بےایمانی کر کے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اسلام ایسا مذہب ہے۔ یہ ان کی غلطی بھی ہے، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 9، انگریزوں نے اسلام کا ٹکراؤ بنایا ہے، اور اس میں اسلام کے نام پر ایک قادیانیت اور پھر اور بہت سارے مذاہب جن کو لایا گیا تاکہ یہ مسلمان آپس میں ٹکراؤ میں رہیں اور ہماری جان چھوڑ دیں۔ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔